ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے دلی میں بم بلاسٹ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں ہندوستان کی میڈیا پر، اور متضاد خبریں ہم نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ ہلاکتوں کی بھی خبریں ہیں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پر گاڑی کے اندر سلنڈر پھٹا ہے، لیکن جس طریقے سے ہندوستان کا میڈیا اب پل پرزے نکال رہا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ڈیولپنگ اور ایوالونگ سٹوری ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کی اپروول کا پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا حکومت اور الائز کی نظر میں۔ کچھ ووٹ ادھر ادھر سے بھی 2-3 اہم پکڑے، سٹرینتھ پوری نہیں تھی، لیکن اس ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ اب پاس ہو گئی ہے امینڈمنٹ سینٹ سے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب تو ہم بعض سینیٹرز سے 28ویں ترمیم کی بھی بات سن رہے ہیں۔ پہلے اس کا تعارف میں 1 منٹ میں کروا دیتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوشل میڈیا بہت روتھلیس ہو گیا، شفاق ہو گیا۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہمارے اردو کے استاد بھی ہیں اور محقق ہیں اور سینیٹر ہیں، ٹھیک ہے، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، وہ سیاسی ان کی افیلیشن ہے، ان کی بیماری کو بنیاد بنا کر عجیب و غریب قسم کے ٹویٹس کیے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے۔ سندھ کے اندر جو فارمرز ہیں وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ فارمر جو ہے وہ رائس پرائس کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ سب کچھ مہنگا ہے تو سپورٹ پرائس کیوں نہیں آپ بڑھا رہے، اور جو زرعی منسٹر ہیں وہ کیسے ان کو ایک طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو فارمر ہے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہے۔ ویڈیو اس کے اوپر ہم آئیں گے آپ کے پاس، بتائیں گے ویڈیو کے ذریعے کہ فارمرز کی کیفیت کیا ہے، لیکن بڑی سٹوری 27ویں آئینی ترمیم کا طوفان ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا بھی شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت MKM کی طرف سے ان کا شکریہ۔ تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ 1 ورڈ سے ہم شروع کر لیتے ہیں جی، آج کے دن کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ آج کے دن کیا؟ میں تو سر 1:30 بجے مٹھائی کھلا چکا تھا سر۔ پہلے ہی آپ نے میں پہلے وہ 1 سال پہلے میں آپ کو بتایا تھا، اور میں 1:30 بجے مٹھائی کھلا چکا تھا تاکہ یہ اسپیکولیشن ختم ہو سر۔ آپ نے 1 سال پہلے بتایا تھا کہ 27 میں آئے گی، ہو گئی، اب آپ کو بتایا 1:30 بجے آپ نے کہہ دیا جب نمبر بھی پورے نہیں تھے۔ سر میں آپ کو بتاؤں نمبر کا جہاں تک بات ہے، ہمارے پاس 67 نمبر تھے۔ اگلی امینڈمنٹ کے لیے ہم نے نہیں شو کیے، ہماری مدد کے لیے PTI بیٹھی ہوئی ہے نا، جب ہمیں مجبوری ہوتی ہے ہماری دوست PTI آگے کھڑی ہوتی ہے۔ PTI کا آپ کو بتاؤں کیسا سر؟ نہیں اب مٹھائی والا دینا ہے آج، اس کے اوپر PTI پہ آتے ہیں، مٹھائی والا دینا ہے آج سر، اور مٹھائی والا دینا ہے۔ آپ نے یہ کالا باندھا ہوا ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مدد سے ہوا ہے۔ دیکھیے اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے فیصل واوڈا ہیز آلویز بین ویری کلیئر اینڈ ہی ہیز سیڈ دس تھنگ۔ مجھے یاد ہے کہ 26ویں ترامیم کے بعد بات ہو رہی تھی ایک پروگرام میں، میرے خیال میں آپ ہی کے اس میں تھا، لیکن ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تھا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ کوئی بات ہو رہی، انہوں نے کہا تھا اگلی 27ویں آئے گی اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی 28ویں بھی آئے گی۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، ہی از ویری کلیئر۔ Why he is very clear? Because he knows what is happening. ٹھیک ہے، why he knows what is happening? Because he understands and he is aligned with them and basically انہی کے ساتھ یہ ہے نا وہ جو بھی ہے نا، ٹھیک ہے، we all know that thing، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ایک اعتراض ہے، آج کے دن کو میں ڈسکرائب کرنا ہے، کر لیجیے گا۔ آج کے دن سر 2 چیزوں پہ میرا بہت سخت وہ ہے۔ ایک، اگر آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھیں، فیصل وہ اس کی یہ آبڑو صاحب کی، ان کے آپ نے ووٹ دینے کے بعد آپ لوگوں نے سنا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ سر خدا دا خوف کرو۔ آج کے دن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی اٹھا کے لے گئے۔ سینیٹر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جانا ہے۔ آج کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن کیا ہوا؟ دوسری چیز سر، اس میں جو ایک اور چیز بہت غلط ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آرٹیکل 248 تھا اور بعض چیزیں تھیں، دیٹ واز ایکچولی وہ اگینسٹ آرٹیکل 1 ہے۔ آرٹیکل 1 اس لحاظ سے اگینسٹ ہے کہ آپ بیسیکلی آپ لوگوں کو بالکل ہی استثنا دے رہے ہو فرام اینی کائنڈ آف آنسربلٹی، اینی کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ سینیٹر صاحب آج کا دن کیا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس سے زیادہ افسوسناک آج کا دن ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو ہے وہ اس کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیسی ڈیموکریسی ہے اور کیا ڈیموکریسی ہے۔ ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے، اسٹیبلٹی آنی چاہیے، اور جو ہے وہ اسٹرینتھن ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہو رہا ہے معاملہ سارا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایلوژن سے ہم باہر آ رہے ہیں اور ہم اسٹیبل ہو رہے ہیں۔ یعنی جو کسی کے ذہن میں کوئی گمان تھا کہ کیسا نظام چل رہا ہے، گمان ختم ہو رہا ہے، گمان ختم ہو رہا ہے، وضاحت ہو رہی ہے، اور آپ اس سے خوش ہیں؟ ہاں
ہاں میرے پاس چوائسز کیا ہیں؟ بالکل ہاں، اس لیے کہ بھائی آپ دیکھیے اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے، دیکھیے طلعت بھائی آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جمہوریت جو کہ 10 سال لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتی، آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے. اس کے بعد کون سے ہو جانے؟ نہیں تو نہیں ہونے نا، ٹھیک ہے تو ایک طرف ہو جائے نا معاملہ، تو آپ اس کو پھر ٹو رانگس کان میک ون رائٹ. تو آپ جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی بڑا زبردست نظام چل رہا تو اس میں کوئی خلل پیدا ہو گیا. نہیں چل رہا تھا بڑا زبردست نظام. ہماری جو جمہوریت سو کالڈ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ جمہوری نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کا معاملہ ختم ہونا چاہیے، ایک طرف ہونا چاہیے معاملہ. تو بٹیر بنا کے تیتر آئی تھنک دونوں ہے. رانا صاحب جب چاہیں گے بٹیر. آج کیا کیا آپ نے؟ آج کا دن کیسا عظیم دن ہے یا خفگی کا دن ہے یا ہزیمت کا دن ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں بہت برا دن ہے. بہرحال کوئی دن بھی جو ہے وہ ماسوائے ان چند دنوں کے جن میں کو بہت بڑے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہوں. باقی دن جو ہے وہ کوئی سارے دن جو ہے وہ نہ تو کوئی ہزیمت کے دن ہوتے ہیں نہ کوئی تو یہ بھی درمیانہ سا دن ہے، عظمت کے دن ہوتے ہیں. یہ بھی درمیانہ سا ہے. نہیں تو کوئی اس میں سے عظمت نہیں کمائی آپ نے؟ نہیں تو اس میں عظمت بھی نہیں کمائی، عظمت بھی نہیں کمائی. نہیں تو اس میں جو ہے اگر یعنی کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ نے آج اپر ہاؤس میں امینڈمنٹس کی ہیں تو اس میں حزیمت یا عظمت کے پہلو تلاش کرنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں دونوں نہیں ہے نا. تو کیا کیوں ہے؟ نہیں تو اٹ مینز کہ آپ نہیں آپ عظمت اور حزیمت کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. ہر کام میں آپ کی یا حزیمت ہوتی ہے یا آپ کی عظمت ہوتی ہے. جب حزیمت ہوتی ہے آپ مانتے نہیں ہیں، جب عظمت ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو پھر ایسے بڑھا چڑھا کے آسمان پہ. ہم نہیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے عظمت کو، وہ سارا خاصا آپ کے پاس ہے. بات یہ ہے نا کہ حزیمت اور عظمت کے چکر سے جو کر رہے ہیں نا وہ اتنے خوش ہیں، انہوں نے مٹھائی نہیں بانٹی. سن لیں، انہوں نے درمیانی بات کی ہے. حزیمت اور عظمت کے چکر سے نکلے. معاملہ یہ ہے کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارلیمنٹ کا اس میں ایک رول ہے. پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، وہ آئین میں ضرورت ہو تو امینڈمنٹس کرے. میں جاننا چاہ رہا ہوں، I genuinely want to know. لیکن آپ نے مٹھائی کیوں بانٹی؟ وہ جو کروانے والے ہیں میجورٹی پارٹی ہے وہ درمیانی سی بات کر رہے ہیں. بڑی بات یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو فرق ہے نا دونوں میں. اور کوئی ان میں سے کھل کے کوئی بات نہیں کرتا. میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں، رانا صاحب میرے بھائی ہیں، وہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں. بہت کم ہوا ہے کہ فیصل آباد والے بندے سے چپ کر جائیں. ایسا نہیں ہوتا رانا صاحب. یہ علاقے کی عزت کا معاملہ جواب تو دیں. نہیں دیکھیں نا، اس میں یعنی اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریاست کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر انگریزی میں گورنمنٹ کہتے ہیں اور اسی کو حکومت کہتے ہیں. اب انہوں نے کوئی دو مطلب نکالے ہیں. نہیں. اچھا آپ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں رانا صاحب کا جو آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں. ایک تو آپ کو 27ویں کا بڑا کیا مسئلہ ہے، 28ویں کی بات کریں بھائی. ٹھیک ہے، آپ کو 27ویں پڑی ہوئی، اب آپ ایک ہفتہ اسی میں پیٹتے رہیں گے. 27ویں بھی پوری نہیں ہوئی نا. ہو گئی ہے بھائی، ہو گئی ہے. آپ کو شوق ہے جمہوری حسن دیکھنے کا، دکھا رہے ہیں آپ کو، تقریریں کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں نا. آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی تھوڑی بہت جو دقت تھی تو یہیں پہ تھی قومی اسمبلی میں. سر یار دقت کہاں تھی رانا صاحب؟ 67 لوگ تھے سر، ہم نے 3 ابھی بچائے ہوئے ہیں. ہاں وہ 3 تو ان ویٹنگ تھے نا. ہاں ان ویٹنگ تھے. آئی سویئر ٹو گاڈ. رانا صاحب یہ صدیقی صاحب کی بیماری کی وجہ سے اللہ کو شفا دے. کس طرح کیا آپ نے یہ باقی کنونس کس طرح کیا دوسروں نے؟ کنونس کرنے والی بتائیں نا کس طرح کیا. صاحب میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا. آئی ریئلی لائک یو نو دیٹ سنس دا بگننگ. دیکھیں میں اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا ہوں، بڑی کلیئرٹی رکھیں. ٹھیک ہے سر، اسٹیبلشمنٹس جیسے یار لکھا ہے اسٹیبلش ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، نمبر 1. پھر آپ آج چرچا ہے مصعب بھائی ہائیبرڈ کاروں کا، اس کو ریپلیس کیا نا پیٹرول کی گاڑیوں کو ڈیزل کو. ہائیبرڈ تو ہائیبرڈ گاڑیاں جیسے ہوتی ہیں ہائیبرڈ نظام. نمبر 2. ٹھیک ہے. نمبر 3 آپ کس کو پٹ رہے ہیں، کس چیز کو آپ پٹ رہے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 59 ٹائمز 3 دفعہ کہنے میں نکاح ہو جاتا ہے. اب تو ایک دفعہ میں ہی ہو جاتا ہے، ویسے 3 دفعہ میں نکاح ہوتا ہے. 59 ٹائم چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ کیا آپ کو ان چیزوں میں آبجیکشن ہے. یونینیمس یہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے واک اوور کیا، انہوں نے رجسٹر ہی نہیں کرایا اپنے آپ کو. یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہر چیز رجسٹر کرا رہے ہیں، گالیاں فلانا. میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں کھل کے بتاتا ہوں. رانا صاحب معذرت، میں 1 منٹ زیادہ لوں گا. انہوں نے 59 شکوں پہ یہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اس کا کنسنسس تھا یہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد 243 کے ساتھ تھے. ہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی سر ہماری. سنیں اب سنیں سر، اس کے بعد سر 243 پہ انہوں نے طوفان کھڑا کیا تھا سوشل میڈیا پہ. 243 پہ پوری پارلیمنٹ سینٹ کے اندر کسی نے تقریر نہیں کی ہے، کی نہیں سرے سے.
ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ ہو گیا. چار تین کہہ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 4 ان کی ہمیشہ کیوں مدد آتی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب آپ سن لیں سر, یہ محمد صاحب نے, یہ میرے ڈاکٹر صاحب میرے پرانا وقت ان سے دوستی میری سیاست سے ہٹ کے, اور میں تو ویسے ان کو بہت سپورٹ, اندر خانے اتنی مدد کرتا ہوں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے. کرتا ہوں, خدا کی قسم کرتا ہوں. رضا صاحب نے نام لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے دوست ہیں تو میں کروں گا ان کا خیال. میرا پرابلم سارا ہے کہ منافقت نہ کریں. ٹھیک, یا آپ کہیں ہم ہیں, آپ ان کی طرف آپ نہیں ہیں. اچھا سنیں سر, آپ بھی 67 تھے, صدیقی صاحب کیونکہ طبیعت خراب تھی تو ہم 67 تھے. ٹھیک ہے سر. ہم نے بار بار آپ کو کہا ایک کسی اور فورم میں ہمارے ووٹ چاہیے, وہ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے سر. اسی دوران ایک نیا سینیٹر آیا ان کی طرف سے, وہ ایز یوزول اس نے آ کے ہنگامہ مچایا, دوسرا پیچھے سے. ہم تو پیدا ہوئے اس پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو بنا رہا تھا, میں کہا چلو اس کا کام تو ہو گیا, اس کی ویڈیو پہنچ جائے گی, یہ سروائیو کر جائے گا. ٹھیک ہے سر. مزیدار بات یہ تھا سر کہ آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے نظام کو. آپ لوگوں کو شوق ہے کہ آپ ایک پروگرام کریں, شک بائی شک چلیں. بھائی ہر شک کے اندر یہ ساتھ تھے. سر ہمایوں صاحب یہ بہت ساری باتیں کی ہیں کہ واقعتاً آپ کی اندر سے مدد شامل حال تھی. Not to the best of my knowledge. Not to the best of my knowledge. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ امکان کو رد نہیں کر رہے. کیا چیز؟ امکان کو رد نہیں کر رہے. نہیں جی دیکھیں, not to the best of my knowledge. ہم لوگ جو ہماری میٹنگز ہوئی تھی, we were all out to oppose it. میں بھی آج سینٹ میں ہوں. اپوز کیا کیا؟ دیکھیں ہم لوگوں نے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اندر جا کے اپنا ووٹ رجسٹر کرائے اگینسٹ. دوسرا ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا گند ہے تو آپ اس گند میں جاتے نہیں ہو. آپ کہتے ہیں یار گند میں نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا, آپ اس میں گھستے ہی نہیں ہو. گند کیا وہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں سر دیکھیں میں ایک بات بتائیں, ہمارے ساتھ ایک بہت سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج میں آنیسٹلی میں آج وہاں پہ میں گنتیاں کر رہا تھا, اور فیصل واوڈا صاحب مطلب مذاق بھی کر رہے تھے وہاں پہ میرے ساتھ. لیکن ایکچولی یہ سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے رانا صاحب. میں جب ان کو دیکھ رہا تھا ان کے چہرے پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار ہی از ناٹ ہیپی. اینڈ ناٹ اونلی ہم, اس طرح کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ واٹ از ہیپننگ از ناٹ رائٹ. آئی کین ٹیل یو جتنے بھی سینئر تھے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں سر, پتہ چلتا ہے لوگوں کی چہروں سے پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, مجھے سر بول لینے تھے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. آپ نے چہرے کے تاثرات کے واسطے تجزیہ کیا, جواب تو دیں گے نا. وہ کر لیں نا, پہلے مجھے ختم کر لینے تھے. سن لیں. آپ اپنے احساسات کی بنیاد کے اوپر, اپنی فیلنگ کی بنیاد کے اوپر, آپ کو ہم بھی افسردہ لگ رہے تھے, آپ کو اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ محسوس ہو رہی ہوں گی. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ اب ایوان بالا کے ممبر ہیں. یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں جو پہلے تھیں ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے, کوئی تبدیل ہوئی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی ہے, اس سے جمہوریت تباہ ہو گئی, اس سے عدلیہ تباہ ہو گئی, اس سے ملک کا نقصان ہو گیا, کوئی ایک چیز بتائیں کہ جی یہ معاملہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے اس طرح سے تباہی ہوگی, یہ اس طرح سے غلط ہے, کوئی ایک چیز بتائیں. سر میں ابھی بتاتا ہوں. بتائیں. سب سے پہلے تو آرٹیکل 248 جو ہے نا, جو آرٹیکل 248 ہے جی, یہ آرٹیکل 1 کی خلاف ورزی ہے. حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتہ. ایک منٹ ہے, الاؤ می سر. چلیں. جب آپ آرٹیکل 1 کی کرتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو جاتی ہے, دیٹ از رانگ. ایوری بڈی از آنسریبل. آپ ضرور ایز فار ایز دا جاب از کنسرن اس جاب کے دوران میں کریں, آئی گاٹ نو ایشوز. فار لائف کم آن سر, یو ہیو ٹو گیو می دیٹ بریک. نمبر 2, یہ آپ نے اعتراض اٹھایا ادھر؟ بالکل اٹھایا, میرے سینٹ کی تقریر میں کر کے دیکھ لیں. نہیں, آپ کی پارٹی کی طرف سے میں نے اٹھایا, میں پارٹی کی طرف سے میں نہیں ہوں, ساری پارٹی کو اس کو I have taken that thing. چلیں ان کا یہ دیکھیں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب آپ یہ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو آپ بنا رہے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے. کس طرح؟ اچھا نمبر 2 میں آپ کو ابھی جاننا چاہتا ہوں کس طرح. دیکھیں نا آپ نے یہ پہلے انہوں نے بات کی استثناء کی کہ جو پریزیڈنٹ کو استثناء دیا گیا ہے, وہ استثناء جو ہے وہ آج دیا گیا ہے. یہ آج دیا گیا ہے؟ ہاں, وہ کب سے؟ اب اس کو نہیں سر, اس سے پہلے خالی جاب کے دوران میں تھا, یہ ابھی دیا ہے. معاملہ یہ ہے لائف کے لیے ابھی دیا آپ لوگوں نے, میرے خیال میں آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اس وقت. سن لے نا,
نہیں پڑھا ہوگا نا؟ نہیں، سن لے نا، سن لے۔ نہیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تھا، پہلے سے نہیں تھا۔ فیصل واوڈہ صاحب نے ان کو پہلے فوراً سے کہہ تھا، دیا نہیں تھا سر، پہلے سے تھا۔ وہ نہیں سر، وہ لائٹ نہیں اچھا تھا لیٹ می برنگ ان وہ مصطفیٰ کمال بھائی تمام وفاقی وزراء کو ہے، سر۔ اگر پہلے سے تھا تو پھر اس میں امینڈمنٹ کہاں سے آ گئی؟ اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ایکسٹینڈ کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی اور بات سن ہے۔ لے، اور ساتھ یہ بھی قدغن لگائی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پبلک آفس لیں گے تو وہ ہٹ جائے۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی پارٹی نے اس میں سے کیا گین کیا ہے؟ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم جمع کرائی تھی۔ یاد رہے کہ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ تھا پرانا پہلے 40 سالوں سے، ہم کو جب حکومت میں شامل ہوتے تو 40 نکاتی پروگرام ہوتے تھے، 32 نکاتی پروگرام ہوتے تھے، 51 نکاتی پروگرام ہوتے تھے۔ آج کی جو ایم کی ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم حکومت میں گئے ہیں، پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ سائن کیا وہ ایم او یو ڈاکومنٹ، اور ہم نے اسی پر پوری جو ہے وہ اپنی ایگریمنٹ سارا کیا۔ ہم نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا تو اس وقت کے ہمارے پارٹنرز نے کہا کہ ابھی اس پہ ماحول نہیں بن پا رہا، ہمیں تھوڑا موقع دیں، ہم اسے 27ویں آئینی ترمیم میں لے کر آئیں گے۔ اس وقت ہو گیا اس وقت یہ والی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کیبنٹ میٹنگ آج سے ہفتے بھر پہلے جب کولیشن پارٹنر سے جو مشاورت کی جا رہی تھی، تھینکس ٹو دی پرائم منسٹر، انہوں نے ہمیں بلایا، ہمارے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ہم فلی سپورٹیو ہیں، اور S27 آئینی ترمیم میں آپ کی آئینی ترمیم کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ایز این پارٹی، چھوٹی پارٹی، دوسری جو پارٹی ہیں وہ، اور ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا ہے، ان کے اعتراضات ہیں یقیناً، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی انگیجمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ میٹنگ میں میں رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دوسرے جو ہے انہوں نے کھل کر پوری کیبنٹ نے یونی ووکل ہو کر ہماری اس ترمیم کی حمایت کی، اور پھر جو ہے وہ جو تارڑ صاحب نے جا کر باہر جب میڈیا ٹاک کی ہے تو اس میں بتایا کہ چونکہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو بھی سینٹ سے وہیں جانا ہے اور بعد میں کلب ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی ہے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی، وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں پر جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے کلب کیا، پورے تقریباً 7 گھنٹے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے یسٹرڈے، کل آپ کا مطالبہ ہے وہ پوری طور پر مان لیا گیا ہے؟ نہیں مان لیا۔ میں آ رہا ہوں طلعت صاحب، میں آ رہا ہوں، سنیے میری بات، دیکھیے یہ ایک دن میں دیکھیے نہیں اس کو کتنی ترمیمیں کروانی ہے اپنے مطالبے کے لیے؟ سنیں میری بات، میں جو کمپلیٹ کر لینے تھے۔ دیکھیں ہم اگر یہ بات نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی یونی ووکل ہو کر اس آئینی جو ہم کہہ رہے ہیں، پنجاب کی پوری اسمبلی نے اسے اپنے ہاں ریزولوشن کے طور پر اپروو کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے جو ہے وہ انڈورس کیا۔ لیکن آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا؟ آپ نے تو اپنے آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے، مجھے یہ بتا۔ نہیں، ہمارا ایجنڈا ابھی آن گوئنگ ہے، ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا، آن گوئنگ ہے میرا ایجنڈا، ہمارا ایجنڈا دیکھیں میرے پاس، دیکھیں سنیں، دیکھ میری بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں ترمیم کیا کروں؟ میری تو ضرورت نہیں آپ کے آگے بات نہیں میں کیا کروں طلعت بھائی، میں کیا کروں بھائی، میرے پاس بندوق نہیں ہے نا، میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے، بندوق بھی نہیں ہے، میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا۔ آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے، آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے یوز نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں، خدا نہ خواستہ۔ نہیں، بارگیننگ اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، بارگیننگ اس میں کیا کرنی تھی، سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس تجویز سے متفق نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بغیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ان کو آدھا پورا کیا، پیپلز پارٹی کو پورا کیا؟ نہیں، نہ ان کو آدھا پورا کیا، نہ ان کو آدھا کیا، نہ ان کو پورا کیا۔ بات بڑی سیدھی ہے۔ تو کیا کیا؟ نہیں، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنی امینڈمنٹس کے اوپر اگر یہ ان کو متفق کر لے، یا کسی ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں پہ یہ کو تھوڑا پیچھے ہٹے، وہ کو تھوڑا آگے بڑھے، اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو، تو ہمارے ووٹ حاضر۔ مجھے جملہ کہنے دیں گے، میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے، مائنڈ یو، یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دیں، لوگ تو ہے کیا؟ میری آئینی ترمیم میں اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے، اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے، جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے، لوگ بدل ہو رہے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے ویسے، آدھے دیکھیں اسٹرگل ہے، دیکھیں جہاں سے ہمیں شروع کیا، جب ہم یہ
बात वो करते थे, struggle अपनी नहीं, बयान struggle, कर रहे लेकिन हैं। जब हम ये बात करते थे कोई हमारी बात नहीं सुनता था। आज पंजाब हमारे साथ है, PMLN हमारे Fair साथ है, point. PMLQ हमारे साथ है, तहरीक ये जो अलीम खान साहब की पार्टी हमारे साथ है, PTI के बहुत बड़ा तबका हमारे लोकल साथ है। बॉडीज के ऊपर तो बिल्कुल होगा। सेनेटर साहब ये क्यों किया वैसे आपने? मैं वाकईतन जानना चाहता हूँ कि इसका अवाम की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। सर मेरी एक बात सुने, देखिए आप पता नहीं क्यों तलत साहब क्यों बगजाया करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। क्या आपको इसकी वजह से ऐड मिलते हैं? क्या हम आपको जवाब देते हैं? नहीं, ऐड नहीं मिलते हमें इस वजह सर से। मैं आपको इस मुल्क की मजेदार बात बताऊं, आप छोड़ें आईनी तरमीम और ये 242 और 43 और इसमें निकल जाए बाहर, ठीक है सर? बिजनेस की ठीक बात है। करिए। आप मैं आपको बताऊं, इस कानून को पास करने में दोनों पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। पूछे, सही कहते, इनसे पूछे, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कदम नहीं है। हमारे डिप्टी चेयरमैन को नहीं आता था। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप उसमें मुझसे फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। 140 आर्टिकल मेरा भाई बता रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है। भाई कहीं आप पढ़े हैं लिखे नहीं है, जो लिखे हैं वो पढ़े नहीं है। कोई अंग्रेजी बोल सकता है, उर्दू नहीं लिख सकता, जो उर्दू लिखता है वो अंग्रेजी नहीं बोल तो सकता। आपका आर्गुमेंट क्या है फिर? आर्गुमेंट ये है कि सर वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क चल रहा है तो फिर खत्म कर देना। और उसको चलने दे। नहीं, इसको खत्म कर दे फिर। क्यों फिर आप खत्म कर दें? तरमीमें क्यों किए जा रहे हैं अगर तरमीमें उन लोगों के हाथों में से आ रही हैं? क्योंकि जो ना आपको पढ़े शौक हैं। है तलत साहब, हमें कोई शौक नहीं जमहूरियत का। हमने नहीं आप हुस्न भी देखे ना उसका। नहीं, हमने नहीं कहा था आपको आपने कहा तरमीम जी करें। डिबेट नहीं कराइए, पहली बनता नहीं है। देखें, मामला ये है कि अभी जब मैंने हाँ, साहब, तो फारग कहते थे मैंने पार्लियामेंट। नहीं, सुन ले, मैंने ये अर्ज किया कि ये तरमीम जो है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये किस तरह से जमहूरियत या अदलिया की आज़ादी या किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचा रही मैं रिवर्स है। उन्होंने एक बात की, एक बात कि जी जो सदर को इस्तिस्ना दिया गया है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात अच्छा, की। सदर को जो इस्तिस्ना है, सदर जब वो अपने ऑफिस में हो हाँ, ये बात और ठीक है। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल या अदरवाइज प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, क्या ये ज़रूरी है कि अगर सदर जो है वो अपने एक आईनी ऑफिस से जब बाहर हो और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हो तो उसको आपने ज़रूर जो है वो उसको आपने यानी ये कोई हमारे जो है वो यानी ये हमारे ऊपर लाजम है नहीं, लाजिम नहीं कि है, हमने लेकिन अगर उनका कुछ ऐसा मवाद सामने आ जाता है नहीं जो आता उन्होंने है, अपने नहीं आ उससे- सकता ना। वो उस वक्त कर और सकते हैं। मेरे भाई इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की जो कुछ लोगों ने कोशिश की या कुछ लोगों ने तरमीम पेश की, वो इसीलिए वापस हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो कस्टोडियन है जो अपना कौमी जो प्रेसिडेंट इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। हाँ, अगर सिंबल ऑफ प्रेसिडेंट फेडरेशन। साहब जो हैं अपने ओहदे के दौरान इस्तिस्ना एंजॉय करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ओहदे के दौरान उन्होंने आम जुबान में कुछ खच्चे मारी हैं जो बाद में सामने आ गई हैं, यही तो बात है, तो बाद में यही सामने आ बात गई ही हैं। हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर व्हाट अबाउट अगर मुझे इस्तिस्ना मिल गया है, मैं रिटायरमेंट के बाद भी तो कर सकता हूँ ना सर। अब तो मेरे पास मैं पूरे लाइफ वैसे आपको इस तमाम तरमीम में यानी इस्तिस्ना आप मिला है। आप ये नहीं सुन लें, ये एतराज देखें सर, और मेरी ये बात- आर्गुमेंट देखें नहीं, मैं आपको और बताऊं ना, फिर सर। ये आर्गुमेंट के मुल्क तबाह हो गया, आरिफ अलवी साहब को जमहूरियत खत्म हो गई है साहब को इतनी बात से। चला साहब एक मिनट में दूसरी चीज एक बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनट। ऑफिस को देखिए, आपने इस्तिस्ना दे दी। अगर आप पूरे जो 49 जो अमेंडमेंट्स आई थी ना, अगर आप उसको करके 59 देखें 59 सॉरी जो नहीं 49 59 उसमें जो मेजर चंक है ना वो आपका उसी की तरफ था, ये कोर्ट्स की तरफ था। चलो सारी बताएं, चीजें उसमें से ठीक कोई है एक ना? चीज बताएं। अच्छा, नंबर 1 आप लोग जो जजेस लेकर आ रहे हैं वो आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलके सबसे पहले जज लेकर आ रहे हैं अपनी मर्जी के। नंबर 2 आप लोग जजेस को पूरी दुनिया में जजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे करने को समझा जाता है कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आती है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, और इसको बुरा समझा जाता है क्योंकि इसकी वजह से आप मुझे कह रहे हो कि भाई अगर मैं आपको यहां से वहां भेज रहा हूं, अगर मैं नहीं जाना चाहता इसका मतलब है मैं ये रिटायर कह रहे हो हैं गया कि पूरी हूं। दुनिया इसका में- मतलब है ये कह रहे हैं मैं पूरी दुनिया में। सुन ले दुनिया में पूरी नहीं है दुनिया ऐसे। में ऐसा नहीं है। सुन ले आप क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं- आर्गुमेंट मैं कह रहा हूं करते हैं? समझा जाता है, मैं कह रहा नहीं हूं समझा जाता। डॉक्टर साहब देखिए, राणा साहब मेरी एक कोई गुजारिश, नहीं समझा जाता। राणा साहब मेरी बात सुनो। आज उन्होंने आपके साथ इतना ख्याल किया, उठ के गए आपके अंडरस्टैंडिंग का, फिर भी आप पेन बजा के बात करें। सर अभी कल भी है, कोई परसों भी ऐसी है। बात आप ये हमारे भाई हैं, मतलब थोड़ी ये है। नहीं है। ये सारी चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप उसको करके देखेंगे। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, आज
خاص طور پہ مجھے افسوس ہے, مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واوڈ صاحب از ویری کلیئر. آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واوڈ صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن, مائی رانگ پرسپشن جی. فیصل واوڈ از ویری کلیئر, فیصل واوڈ از ویری کلیئر جی, ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا بھی کلیئر ہے, تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ بھی بہت ہوا. ٹھیک ہے, میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں, مجھے پتا ہے دو پارٹیز, چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے, لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا, جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا, سب کچھ کیا, انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے, تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی والے چونکہ ہے نہیں یہاں پہ, لیکن دو دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں, ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے, جو درست نہیں. میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے, برا بھی نہیں سمجھا جاتا, جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں, کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ججز کو؟ نہیں, ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا. ان کو ٹرانسفر کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو راستہ بڑی بات ہے. جوڈیشل کمیشن کی جو اس میں گورنمنٹ ہے سارے, نہیں گورنمنٹ ہے سر, چلے کر لیں بات. 13 ممبر ہے اس کے, بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اچھا اس کو ہولڈ جو پوائنٹ, مجھے بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے. آپ نے رسپونڈ سن لیں نا, انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے. ساری رانا صاحب میں کہتا ہوں 13 میں جو ہے وہ 13 میں سے 7 آپ کے بن جاتے نہیں ہے, 7 نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ کے بن جاتے ہیں. 7 نہیں. سر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے جو اگر آپ کو دیکھیں نا, جو سمجھ آ رہا ہے ایک منٹ دیکھیں, بات یہ ہے ساری بات دیکھیں, بغیر پڑھے, بغیر سمجھے, بغیر دیکھے اتنا بڑا آرگومنٹ آپ نے اسٹیبلش کر دیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے اس میں. رانا صاحب بریک لان دو. چلو لو جی بریک لے لو. پروگرام میں خوش آمدید. رانا صاحب آپ ذرا کمپوزیشن کمپلیٹ کریں. انہوں نے جواب دینے نے بڑا سنجیدہ الزام لگایا کہ ایم کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, دیکھیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ تمام ججز کی ایلیویشن انڈکشن جو ہے وہ تھرو جو ایگزیکٹو ہوتی تھی, یعنی گورنر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا تھا, پریزیڈنٹ جو ہے وہ ججز کو ایلیویٹ کر دیتا تھا. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا, اور جوڈیشل کمیشن میں یک طرفہ طور پہ تمام اختیار جو ہے وہ جوڈیشری نے حاصل کر لی یا دے دیا گیا. اس کے بعد پھر 10 سال یہ ہوتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا تھا, اور اس میں ججز صاحبان بیٹھتے تھے, ایک آپ کے چیمبر کا, ایک میرے چیمبر کا, ایک ان کے چیمبر کا. کمپوزیشن بتا دیں اس وقت کیا ہے. اچھا اب 13 کی کمپوزیشن کیا ہے؟ 13 کی کمپوزیشن یہ ہے کہ اس میں 5 جوڈیشری کے سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے, ٹھیک ہے جی. اس میں 2 لوگ گورنمنٹ کے ہیں, ایک قومی اسمبلی سے, ایک سینٹ سے. 2 لوگ اپوزیشن کے ہیں, ایک سینٹ سے, ایک قومی اسمبلی سے. ایک بندہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ہے جس کو اسپیکر نامزد کرتا ہے. اس کے بعد منسٹر لا ہے اور اٹارنی جنرل ہے. اب اگر اٹارنی, آپ کے نمبر زیادہ ہو گئے, سننا نہیں 14 پہ چلے گئے, سن لینا, زیادہ ہو گیا. نہیں سن لیں. اپوزیشن کو تو آپ نے فارغ کیا, وہ اپوزیشن کے سینیٹر آپ کی طرف آ کے ووٹ ڈال رہے ہیں, تو کیڑی اپوزیشن رہے گی؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ سینیٹر اگر آگے ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد جو انہوں نے. رانا صاحب آپ نے حساب سے واضح کر دیا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں. کہاں پہ؟ 13 میں گنے دوبارہ تو گنی ہے, ابھی تو گنے ہیں. گنے ہیں نا, 5 ہیں. 5 جمع 2 اپوزیشن کے ساتھ. گورنمنٹ کے 5, جوڈیشری کے 5, اپوزیشن کے 2 اور ایک سول سوسائٹی کا 1, وہ ایڈوکیٹ ہے ایکچولی, بار کا 1. یہ تو 14 ہو گیا, یہ تو 14 وہ بھی ان کا, وہ بھی ان کا, باہر کا بھی ان کا, باہر کا بھی ان کا. نہیں بار کا ہمارا نہیں. کیوں ہمارا کیوں ہے؟ وہ بھائی پاکستان بار کا, نہیں ویسے تو یہ بھی ووٹ ہمارا ہے.
اچھا اب مصطفیٰ کمال ہیز ٹو ریسپونڈ، گو اہیڈ، بتائیے. سوال تو کریں، عوام بھول گئی آپ کس سوال ہے؟ سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑے محترم ہیں. ہم ان کے ساتھ، ہم اگر جمہوری لوگ نہیں تو ان کے ساتھ جو ہے 4 سال کیبنٹ میں رہیں، 5 سال کیبنٹ، 4 سال کیبنٹ میں رہیں. ہمارے 2 وزراء رہیں اور ہمارے لوگوں کو کہتے تھے بہت نفیس لوگ ہیں خان صاحب جو چل کے آئے تھے آپ کے پاس. کیا تھے. نفیس تو ہیں بہت نفیس میں تو انہوں نے غیر جمہوری لوگوں کو، غیر جمہوری لوگوں کو رکھو نمبر 1. پھر یہ نہیں آپ کے کابینہ کے ساتھ مجھے پلیز. پھر جو ہے وہ ہماری ایک ہسٹری ہم نے اسٹرگل کی ہے پوری، اور یہ تو بھی اب ہمیں جو ہے نا انقلابی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. پاکستان اور کر لیں ہم نے اپنے حصے کے انقلاب جو ہے نا وہ ابھی بھی ہمارے 107 لوگ لاپتہ ہیں، اور ہم نے پورا شہداء قبرستان جو ہے وہ آباد ہوا ہے ہمارا 40 سالوں میں. کسی پارٹی کا شہداء قبرستان نہیں ہے. اب ہمیں کوئی شوق ووق نہیں انقلاب. ابھی پاکستان کے اور لوگ انقلاب پیدا کریں، اور یہاں پہ ہم نے ٹویٹر پہ انقلاب پیدا نہیں کیا، اور ہم نے تو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ ریزسٹ کیا ہے نظام کو، چیزوں کو، اس کی ہم نے سزا بھگتی ہے. نہ دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی، جمہوری عمل تھا پہلے والے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی نہیں دی گئی؟ نہیں تھا جمہوری عمل نہیں تھا. تو ہم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کہ جمہوریت کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ تو دوسری ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے. آپ دوسری لائف ٹائم دے رہے تھے سر، لائف ٹائم دے رہے تھے، لائف ٹائم دے رہے تھے. خلاف ہوں اس کے. یہ وکٹم نہیں دے رہے تھے. لالچ بھائی یہ وکٹم بیٹھے ہیں سامنے، رانا صاحب کی گاڑی میں ڈگی میں جو ہے وہ ہیروئن رکھنا جمہوری عمل تھا. یہ آپ جمہوری انداز سے رکھے کہ سارے اکٹھے مل کے نہیں، لیکن آپ پتہ ہے طلعت صاحب ان کی گاڑی میں رکھا گیا. ہاؤ کوڈ یو، ان کو پتہ ہے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، میں ان کے لیے کیبنٹ میں کھڑا ہوا، ریورس کرائی میں نے یہ چیز. میں نہیں بھگتا سر. سر میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ جب کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں ذرا سا تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سن کر، میں نہیں کہتا ہم لوگ بڑے آئیڈیل لوگ ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی میں تو اس چیز کا میں بہت ساری چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو کلیئرٹی آنی چاہیے. اٹس ناٹ این آئیڈیل ڈیموکریسی آف پاکستان، رائٹ؟ آپ کا جو نظام ہے اس نظام میں آپ نے ٹھیک بھائی آپ ایک طرف تو ہو جائے نا، کیوں ایمبیگوٹی رکھتے ہیں؟ اسٹیبلٹی تو آنی چاہیے نا. اس کے اوپر آپ کا کلوزنگ آرگومنٹ کر لینا پھر کیا ہے جمہوری معاملے کو جنہوں نے بات کی تھی وہ کیا ہے؟ نہیں ہم نہیں ہیں، ہم جمہوری ہیں ہر حال میں. آج کے پاکستان کے حساب سے ہمیں جتنا جمہوری ہونا چاہیے تھا ہم اتنے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ واقعتاً عوام کی صحت پر آپ دوبارہ یہ نہ کیجیے گا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ترمیم میں کروانے کا، میں اور چیزوں پر میں دلی کے معاملے پہ کرنا چاہ رہا ہوں، افغانستان پہ، لیکن آپ نے 27ویں ترمیم میں پھنسایا ہوا عوام کی. میں تو نکال چکا ہوں، 6 گھنٹے پہلے بھی نکالا، 1 سال پہلے بھی نکالا، 6 مہینے پہلے بھی نکالا. آپ ہر مرتبہ نکالتے ہیں پھر ایک اور ترمیم کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں. اب آپ 28ویں میں کیا آئے گا؟ ہم آئیں گے نا بھائی، ان کا ایشو ہے 28ویں میں لوکل باڈی آئے گی، ایجوکیشن آئے گی، ہیلتھ آئے گی، اپنا پاپولیشن آئے گی، کنسولیڈیشن آف وہ کیا کہہ سکتے ہیں، NFC آئے گی. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کنسولیڈیشن آف ان کی حمایت آپ کے ساتھ رہے گی. ہاں ہمیشہ کنسولیڈیشن آف اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی. اور کل نمبر کتنے؟ ہائبرڈ تو ختم ہو گئے ہیں، کل کا تو چھوڑ دیں، اور کوئی امینڈمنٹ کے بیس پہ کرائیں. اسمبلی میں تو نمبر کتنے ہوں گے میں جاننا چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کی ضرورت وہاں پہ تو 2/3 ہے، وہاں پہ 2/3 ہے، اور یہاں پہ ہمیں اس لیے کیونکہ ایک تو عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ بیمار تھے تو ایک ووٹ وہ ہمارا کم ہو گیا، تو اسی لیے یہاں پہ ہمیں 1-2 ووٹوں کی ضرورت تھی. 3 اور تھے. اگر آبڑو صاحب نہ ہوتے تو تب بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ ان کے 64 ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہوتے تو اس میں جو رول ہے وہ 55. اس امید کے ساتھ کہ جتنی بحث ہم نے کی ہے اور جتنا ہم نے یہ معاملہ کھڑا کیا ہے پارلیمان کے اندر اور 2 دن اور چلے گا، اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلے. کوئی نتیجہ بھی نہیں. معاملہ یہ ہے عوام کی صحت پہ اثر پڑنے دے، عوام کو جمہوریت کو نظر آنا چاہیے، اور آپ کے امینڈمنٹ از ویری کروشل فار دیٹ. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ جوڈیشل سسٹم آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. 80% کیس جو ہے نا آپ کے لگے ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر، اور آپ نے ریسٹرکچر کر دیا ٹاپ کورٹ کو. نہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی اس کے اوپر تفصیل سے اس میں بھی کیس ویٹیج کو سامنے نہیں رکھا، اس میں بھی کیس ویٹیج کو سامنے نہیں رکھا. دیکھیں پچھلے سال 2.2 ملین کیسز نیچے پھنسے ہوئے ہیں. آپ تو وہ سیاست چھوڑیں اور ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کیس وہ نہیں ہو رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیس ویٹیج کیسے ہوتا ہے. لیکن بحث ہم ختم نہیں کرنا چاہ رہے، یہ بحث جاری رہے گی. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ہم آپ کو ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر ان کی فیملی کو اتنی اینگوش ان کو ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، انہوں نے اس کا ریبیٹل کیا.
یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن خبروں کے بارے میں ان کو شک بھی ہوتا ہے, اس کو ریومر کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. اور جو ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد پروگرام کلوز ہو جائے گا. خدا حافظ آپ کو کہتے ہوئے, فارمر کہہ رہا ہے سندھ کے اندر کہ سپورٹ پرائس جو ہے رائس کی بڑھائیں, اور آگے سے منسٹر کا ریاکشن دیکھیے گا. انشاءاللہ ملکو انشاءاللہ ماتا کی یقین دے رہا ہے تو یقین دے رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہے.